السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو چوتھا لیسن کے تعلق سے پھر سے بتا دوں، کیونکہ چوتھا لیسن یہ آپ لوگ نہیں سمجھے ہوں گے، کیونکہ صرف یہ وہی لوگ سمجھے ہوں گے جو انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے ہیں، جو صرف انگلش پڑھے ہوئے ہیں وہی صرف سمجھے ہوں گے۔ اب بیچارے وہ لوگ جو ہندی پڑھے ہیں تو وہ کیسے جانیں گے؟ تو انہیں میں بتا دوں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک چھوٹی سی لکیر، جو چھوٹی سی لکیر ہے جو اوپر ہے، ہر اچھر کے اوپر پائی جا رہی ہے، تو اس کا نام اردو میں کیا ہے؟ اس کا نام فتحہ ہے۔ اور آپ کو ہندی میں اس کو سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ آک مانترا ہے، جیسے کا پر آک مانترا ہوتا ہے کا، با پر آک مانترا ہوتا ہے با، تو سیم یہ سمجھیے یہ آک مانترا ہے۔ تو جس طریقے سے الف کے اوپر رہے گا تو کیا ہوگا؟ آ۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنے سطحی پڑھائی میں یعنی ابتدائی پڑھائی میں اپنے گاؤں دیہات کے اندر کیا کہتے ہیں؟ بے ہوتا ہے، با کہنا چاہیے لیکن کہتے ہیں بے، تو آپ سمجھیے بے ہی، تو اس کے اوپر کیا، اس کے اوپر جب وہ فتحہ رہے گا، چھوٹی سی لکیر رہے گی تو کیا ہوگا؟ با۔ جس طریقے سے با پر آک منترا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ با۔ تو سیم اسی طریقے سے جب با کے اوپر رہے گا تو با کہیں گے، تے کے اوپر رہے گا تو تا کہیں گے، اسی طریقے سے سے کے اوپر رہے گا تو سا کہیں گے، جیم کے اوپر رہے گا تو جا کہیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے، بالکل آسان ہے آپ لوگوں کے لیے۔ اسی طریقے سے آپ لوگ بالکل ای تک کا قیاس کر لیں، واو کے اوپر رہے گا تو کیا کہیں گے؟ وا۔ ای کے اوپر رہے گا تو کیا کہیں گے؟ یا۔ بالکل اسی طریقے سے اگزامپل کے طور پہ 3 اچھر آپ لے لیں، آپ اسی طریقے سے 3 اچھر لے لیں، جیسے آپ لے لیں با، اور اسی طریقے سے سین، اور اسی طریقے سے را۔ با بے یعنی بے کے اوپر رہے گا فتحہ، آنکھ مانترا رہے گا تو کیا ہوگا؟ با۔ سین کے اوپر آنکھ مانترا رہے گا تو کیا کہیں گے؟ سا۔ اور رے کے اوپر آنکھ مانترا رہے گا تو کیا کہیں گے؟ را۔ تو کیا ہوا؟ با سا را، کیونکہ با کے اوپر ہے اسی وجہ سے ہم لوگ با کہہ رہے ہیں، سین کے اوپر ہے تو ہم لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ سا کہہ رہے ہیں، رے کے اوپر ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ را۔ تو کیا ہو گیا؟ با سا را۔ بالکل آسان سے ہم کہہ سکتے ہیں، کوئی پریشانی اور دقت نہیں آئے گی۔